لا نبي بعد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة لشيء عظيم. عزیزان محترم، قیامت کے حوالے سے جب بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دے دیں، اور اللہ نے بھی یہی جواب دلوایا، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ اس کا حقیقی جو علم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو ایک سب ڈرا دینے والا ہوں، متنبہ کر دینے والا ہوں۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی، اس کا حساب کتاب شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے قیامت ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں اس لیے بھی بتائی گئی ہیں تاکہ ایمان والے اپنا تحفظ کر لیں، اپنی حفاظت فرما لیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خیر کا دور تھا، ایمان کا دور تھا، اس وقت بھی اکثر سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خیر کا دور ہے تو کیا شر آئے گا؟ آپ نے کہا جی آئے گا۔ کہا پھر خیر آئے گی؟ کہا پھر خیر آئے گی، پھر شر آئے گا۔ یعنی یہ سوال کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ایک خوف تھا کہ کہیں میں اس شر میں نہ پھنس جاؤں اور اپنا دفاع کیسے کروں، اپنے آپ کو کیسے بچاؤں۔ یعنی ایک ایمان والا شخص اس حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کیسے بچائیں، اپنے ایمان کو تحفظ کیسے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا ذکر کیا، سب سے پہلا دن قیامت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ آئیں، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے بلکہ قیامت ہی ہے، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، اب کوئی پیغمبر نے نہیں آنا۔ اس کی جو نشانیاں ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں تو اپنی جگہ پر ہیں ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لیں، لیکن وہ 10 نشانیاں پے در پہ وقوع پذیر ہوں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک لڑی میں موتی پرو دیے جائیں اور اس کا نیچے والا حصہ کاٹ دیا جائے تو ایک کے بعد دوسرا موتی گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح وقوع پذیر ہو جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے جو سب سے پہلا عالم وہ یہ تھا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، خیر و شر کے حوالے سے معروف ہے۔ اس میں بھی جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے قسم جب شر آئے گا تو اس میں کیا ہوگا، تو کہے گا کہ الائمۃ مضلین، گمراہ داعی ہوں گے، اور کہا دعات الی ابواب جہنم، ایسے داعی ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہوں گے۔ من اجابہم، کہ جن نے ان کو قبول کر لیا، ان کی باتوں کو مان لیا، جہنم کے اندر بنا دیں گے۔ گویا کہ ایسے داعی بھی ہوں گے بظاہر دین کے لیے، اسلام کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ یہ دین ہے، اور حقیقت میں
اور نے کہا ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس میں انتہائی اہم ترین چیز انسان کا علم ہے. انسان کا تعلق علماء کے ساتھ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، اگر میں یہ سمجھ لوں کہ جی میرے پاس تو یہ پوری کی پوری لائبریری ہے جو کہ میرے موبائل میں موجود ہے، میں خود ہی علم کیوں نہ حاصل کر لوں، میں خود ہی کیوں نہ پڑھ لوں. دیکھیں مطالعہ تو بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، یہ تو انسان کے علم میں اضافہ کرتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، علم کا حصول تعلم کے ذریعے. یہ آپ صلی اللہ کا فرمان ہے، واضح حدیث ہے، نص موجود ہے کہ انما العلم بالتعلم، کہ علم کا تعلق تعلم کے ساتھ ہے. اور اس کا باقاعدہ عملی جو نمونہ ہے وہ یہ بڑی معروف حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے. اس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس کی جو خوبیاں بیان کی کہ وہ اجنبی تھا، یعنی کہ مسافر تھا، لیکن اس پر سفر کے اثرات نہیں تھے، کیونکہ سب ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں. لیکن چونکہ اس کو کوئی جاننے والا نہیں، پس گردائی میں کہیں سے بھی وہ نہیں آیا، اس کا مطلب مسافر ہے، لیکن سفر کے اثرات بالکل بھی نہیں تھے. وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، گھٹنوں سے گھٹنوں کو ملا لیا، ایک ادب کے دائرے میں، جس طرح ایک طالب علم، یعنی کہ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ علم کیسے سیکھا جاتا ہے. علم محض آپ خود بخود نہیں سیکھ سکتے، بلکہ علم کا تعلق کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، جوابات ملے، اور جب سوالات کرنے کے بعد وہ واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ قالوا اللہ و رسول عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ھذا جبرائیل آتاکم یعلمکم الدین، کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. کون تھے؟ جبرائیل. آتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، تم لوگوں کے پاس. کیوں آئے تھے؟ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھلائیں. لیکن آپ ذرا غور کریں، یہاں پر بھی ایک بڑی نصیحت موجود ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام تم ان صحابہ کرام کے پاس آئے تھے، کیوں نہیں مخاطب ہوئے ان سے، صحابہ کرام سے؟ جبرائیل علیہ السلام بھی جانتے تھے میری بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ بات اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہ نکلے. جب جبرائیل کی بات دین نہیں بن سکتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نہ نکلے، تو کون مائی کا لال ہے جس کی بات دین بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر؟ تو یہاں ہمیں ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ علم آپ نے کیسے لینا ہے، علم کیسے سیکھنا ہے. حالانکہ آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مبعوث فرمائے گئے تھے، جس علاقے میں، عرب تھے، سارے کے سارے عرب تھے نا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم میں یہ الفاظ کہہ دیے گئے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کو تبین کرے، یعنی تھیوریکل بھی، پریکٹیکل کر کر بھی تو لوگوں کو سمجھائے
یعنی ہیں عرب، یہ نہیں کہ وہ خود سمجھ لیں. غور کریں، جب قرآن کریم کو عرب لوگ خود نہ سمجھ پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، تو ایک اجمی شخص اس کے پاس کون سا طریقہ کار رہ گیا کہ وہ عربی سے واقف نہیں ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ جی میں تو عالم بن گیا. نہیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا. اور کیوں کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو تبین کرے، تو سمجھائے لوگوں کو، وَفِي لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں، فکر کریں. تو گویا کہ قرآن کریم کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تفکر کے لیے، تدبر کے لیے، تذکر کے لیے، فقاہت حاصل کرنے کے لیے. ہمارا المیہ کیا ہے جان دیں. یقین کریں سننے کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے تو جو ذہن میں آ گیا، باہر نکلنے کے بعد کبھی بھی اس پر تفکر ہوتا ہی نہیں ہے، تذکر ہوتا ہی نہیں ہے، فہم ہوتی ہی نہیں ہے، دل جاتا ہی نہیں ہے اس طرف. تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یقین کریں ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَانَا، ہم نے یقیناً پیدا کیا ہے، لقد ذرانا لجہنم، جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بڑی تعداد میں انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے. الفاظ کو دوبارہ سن لیں کہ وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بڑی تعداد میں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ نے ان کی وصف بیان کی ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقُونَ بِهَا، دل ہے ان کے پاس، فقاہت سے خالی ہے، تدبر ہے ہی نہیں، تذکر نہیں ہے. اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کن لوگوں کو کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں، تدبر نہیں ہے، تذکر نہیں ہے، خشیت نہیں ہے. لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے ان کو آنکھیں تو دی ہیں، بصارت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی چیز دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آنکھیں وہ جو نم ہوتی نہیں ہیں اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے کبھی رونا ہی نہیں آتا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن سننے سے، سماعت سے قاصر ہیں. دنیا بھر کی گفتگو سن لیں گے، باتیں سن لیں گے، غور کریں گے، سوچ لیں گے، لیکن دین کو سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. انہیں کہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہم اپنا احساب تو کریں کہ ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں. اولئک الانعام بل ہم اضل، یہ اللہ کے نزدیک چوپائے ہیں، ان سے بھی بدتر. یعنی غور کریں، اگر ہمارے اندر تدبر، تذکر نہیں، فقاہت نہیں، دل نہیں سوچتا، تو یقین کر لیں کہ یہ جو وعید ہے یہ ہمارے لیے. علم کا اٹھ جانا. مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، اس میں کیا ہوگا کہ ترفع الاشرار، جو بدترین لوگ ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، اور جو اخیار ہیں، نیک لوگ ہوں گے، ان کو سائڈ کر دیا جائے گا. ترفع القول، بولنے والے بہت سارے آ جائیں گے، بہت باتیں کرنے والے، عمل ختم ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا، عمل نہیں ہوگا. اور پھر جو انسان کی اصلاح کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. کتابیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا
کہ ان کا جو علم ہوگا نا کہ وہ المسنات ہوگا. کیا ہوگا؟ المسنات. اور لا ينکرها احد منہم، اور ان میں سے کوئی بھی شخص اس پر اعتراض نہیں کرے گا. یعنی کسی کو یہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی کہ یہ مسنات کے درمیان میں آ گئی ہیں. ہر شخص مطمئن ہو جائے گا. سوال کیا گیا کہ مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسنات کیا ہیں؟ کہ ہر وہ علم جو وحی الہی سے خالی ہے، ہر وہ علم جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے؟ اور کسی کو آبجیکشن ہے اس علم کے اوپر؟ کسی کو اعتراض ہے؟ جب وہ علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور آپ ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اکثر کہ اللہم انی اعوذ بک من اربع، اے اللہ میں تجھ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. من علم لا ينفع، اللہ وہ علم جو نفع بخش نہ ہو. ذرا سمجھیں بات کو. یعنی کہ اللہ میں اس بدترین علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. نفع بخش علم کیسے کہتے ہیں؟ محض وحی الہی کا علم نہیں بلکہ تدبر بھی، تذکر بھی اور عمل کے ساتھ. جب تک یہ تدبر، تذکر، عمل نہیں ہے یہ علم نافع نہیں ہے. کہا کہ میں ایسے علم سے اللہ تیری پناہ میں پکڑتا ہوں لا ينفع، جو نفع بخش نہ ہو، مجھے جہنم سے نہ بچا سکے، جنت میں داخل نہ کروا سکے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جس علم میں نہ ہو. اب یہ مت سوچئے گا تو کیا ہم یہ علم نہ سیکھیں؟ جب ایسا نہیں ہے. دراصل ہماری غلطی، اب ہم خود فیصلہ کر لیں. ہم نے اپنے بچوں کے لیے صبح سے وہ اسکول سے کوچنگ، یعنی کہ صبح سے لے کر عصر مغرب تک تو ان کو دنیا میں لگایا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں اور پھر وہ دنیا کا علم بھی وہ دے رہے ہیں جو خود خشیت الہی سے خالی ہیں. ورنہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دنیا کا کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہوتی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتیں موجود نہ ہوں. کوئی علم ایسا نہیں ہے، کوئی سائنس ایسی ہے ہی نہیں جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو. لیکن ہم غور کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں، یہ علم ہونا چاہیے، لیکن اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی تو ایک بات سمجھ لیں، اگر قرآن کے ذریعے بھی ہم نے صرف رٹا مارا اور ہمارے اندر خشیت الہی پیدا نہیں ہوئی تو یہ بھی علم نافع نہیں ہے. جب تک کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کر دے تو قرب قیامت، یا جو قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے علم اٹھا دیا جائے گا، وہ علم جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. ورنہ ہم تو کہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں او بھائی پہلے علم کہاں تھا؟ علم تو اب ہے. ہم نے ترقی کی انتہا کر لی ہے، ہر چیز تو آسان کر دی ہے، پرتعیش بنا دی ہے. زندگی ہماری پرتعیش بن گئی ہے، سفر ہمارے آسان بنا دیے گئے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایمان والے کے لیے قید خانہ قرار دیا ہے، جنت قرار نہیں دیا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ جب یہ علم اٹھا لیا جائے گا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو یہ انتہائی ہولناک ہے. یہ فتنے اس دور میں تواتر کے ساتھ، جس طرح کتاب الفتن میں صحیحین کی حدیث آپ نے فرمایا کہ تعرض الفتنة للقلوب کالحصیر عوداً عوداً، کہ دلوں پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں. دلوں پر کیوں؟ دل پر ہی کیوں؟ کیونکہ یہ رئیس الاعضاء ہے. اعضاء جو ہمارے جسم کے سب کا رئیس، سردار ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں موجود ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ، کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اگر وہ صحیح ہے،
ہر لحاظ سے صحیح ہے تو سمجھ لو آپ کا پورا جسم صحیح ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے، اس لوتھڑے میں فساد برپا ہو جائے تو فسدت الجسد كُلُّهُ، تو سمجھ لو پورا جسم کا بیڑا غرق ہو گیا. اور سن لو الا وحی القلب، سن لو کہ انسان کا دل ہے. اگر یہ سدھرا ہوا ہے، خشیت الہی سے لبریز ہے، معمور ہے، تو پورا جسم صحیح سالم ہے. اور اگر جس دل میں فقاہت نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ یہ دل کا فساد پورے جسم کا فساد ہے. تو یہ کہ فتنے پیش کیے جائیں گے تو الفتنہ القلوب، دلوں پر. کیوں؟ اس لیے آپ کا ایمان بھی دل میں ہے، تقوی بھی دل میں ہے. وہ ایمان جس میں جو دل میں داخل نہ ہو ایمان نہیں ہوا کرتا. آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور بس زبان سے کہہ دیا کہ فآمنا، ہم ایمان والے ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ آپ ایمان والے نہیں ہو. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. کیا کہو؟ ہاں یہ کہو کہ ہم نے قدم رکھا ایمان والے. کیوں نہیں ہو؟ ولما يدخل ایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تو ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کون سا ہے؟ جو دلوں میں داخل ہو جائے. تو ایمان کا تعلق بھی دل سے، اور جو ہمارے ایمان اور عمل کا منبع ہے وہ تقوی ہے. یہ ایمان اور عمل اس کا اصل اساس کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. اور التقوی ہا ہونا، آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں تقوی یہاں پر ہے. تو انسان کا جو ایمان ہے وہ بھی دل میں ہے، تقوی وہ بھی دل میں ہے. اس لیے جو ڈکیت ہوتا ہے وہاں پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پر دولت موجود ہو. شیطان سے بڑا کوئی ڈکیت ہو سکتا ہے؟ تو فتنے کہاں پیش کرتا ہے؟ اس دل پر. کیوں؟ کہ تمہاری قیمتی ترین دولت کو لوٹ لے. اور وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر فرمایا کہ جس دل میں شربہا، اس فتنے کو ڈال دیا گیا ہے، جس دل نے اس کو قبول کر لیا، تو نقطت نقطۃ سودا، اس پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اس جس نے من انکر رہا اس کا انکار کر دیا. اور انکار کی واحد وجہ علم ہے، علم نافع، خشیت الہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. تو نقطۃ بیضاء، تو اس کے دل پر ایک سفید نشان لگا دیا جاتا ہے. اور پھر شیطان کی کوئی چال اس پر نہیں چلا کرتی. جس نے علم کے ذریعے اس ایمان کو پہچان لیا اور اس فتنے کا انکار کر دیا، دفاع کر لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دل کو جس میں تقوی موجود ہے، ایک نشان جس طرح کی سنگ مرمر ہوتا ہے اس میں لگا دیا جاتا ہے. اور پھر جب تک وہ زندہ ہے اس کو فتنہ کوئی پریشان نہیں کرے گا. لیکن جس نے قبول کر لیا، جس پر سیاہ نقطہ لگا دیا گیا، آپ لوگ اس کو ایک راکھ کی طرح سیاہ جگہ اور کلکوزی، جس طرح الٹا برتن ہوتا ہے. ذرا سمجھیں کتنی ہولناک بات ہے کہ جس طرح الٹا برتن، یعنی اگر اس برتن میں کچھ خیر بھی تھی، اچھی چیز بھی تھی، الٹا کرنے سے وہ بھی چلی گئی، اور اب مزید کوئی خیر اس میں داخل، جو برتن الٹا ہو آپ مجھے بتائیں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اس میں؟ پھر نہ تو وہ خیر کو پہچانتا ہے نہ شر کو پہچانتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہتا ہے. جس طرح جانور ہوتا ہے نا، اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا، خواہش کے پیچھے چلتا رہتا ہے. آج کا مسلمان مجھے بتائیں کیا ہے؟ نہ اس کو یہ پتا کہ شر کیا ہے، نہ یہ پتا خیر کیا ہے، بس جو دل چاہ رہا ہے، جو خواہش چاہ رہی ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. یقین کریں یہ قیامت کے قریب، یہ کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالی جب زمین پر دیکھے گا نا کہ ایک ایمان والا شخص موجود ہے، اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا. ایک شخص کی غور کریں کہ ایک ایمان والا شخص اللہ لوگ کتنا محبوب ہے. ایک شخص دنیا میں موجود ہے، صرف ایک شخص جس پر ایمان ہے، توحید سے لبریز ہے.
اللہ اس اکیلے شخص کے لیے پوری کائنات کو قائم رکھے گا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ زمین کی پشت پر ایک شخص بھی نہیں بچا, اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی, اور ہمارا حال بھی اس وقت یہی ہے, احساس ہی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں بادروا بالعمل, اے لوگوں عمل کے لیے جلدی کر لو, قبل قطع اللیل المظلم, کہ جو اندھیری رات کی طرح جو فتنے آئیں گے, اندھیری رات کی طرح. یہ کبھی غور کیا کہ یہ اندھیری رات کی مثال کیوں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اندھیری رات میں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, کس چیز سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا, چلتا ہے پتہ. اندھیری رات ہو, انتہائی اندھیری رات. آپ مجھے بتائیں, نہیں پتا کہ پتھر کہاں پڑا ہوا, ٹھوکر کہاں پر لگ جائے گی, نہیں پتا ہوا کہ گٹر کہاں پر کھولا ہوا ہوگا, اندھیری رات ہو. تو کیا فرمایا کہ ان اندھیری رات کے ٹکڑوں سے پہلے نیک عمل میں جلدی کر لو. اس میں کیا ہوگا؟ الرجل یصبح مومن ویمسی کافر ویمسی مومن ویصبح کافر, کہ اس میں یہ ہوگا کہ ایک شخص صبح کے وقت گھر سے نکلے گا ایمان کی حالت میں, اور شام کو آئے گا تو کافر ہو چکا ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے. اور اگر شام کو گھر سے نکلتا ہے ایمان کی حالت میں, صبح گھر آئے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. چند تکوں کے ذریعے اپنے ایمان کو بیچ دے گا, کیونکہ اس کی ایمان کی حیثیت اس کے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ دنیا کا پجاری بن چکا ہوگا, دنیا کے پیچھے لگ جائے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیوں دنیا میں آیا. یہ صلاحیت ختم کر دی جائے گی. جنت جہنم کس سے کہانیاں بن جائیں گی کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے, میں مسلمان کیوں ہوا ہوں, میں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے, قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے. کوئی خیر کی اس کو خبر نہیں ہوگی. اپنی جو شہوات ہیں ان کے پیچھے وہ لگ جائے گا. بس یاد رکھیں, یہ قرب قیامت, یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں گمراہی کا باعث ہیں. ہم اپنے آپ کو بچا لیں, ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اور پھر چونکہ ٹائم بھی خیر زیادہ ہو رہا ہے, ورنہ اس کے ساتھ یہ ساری راہیں ہموار کیوں ہو رہی ہیں پتہ ہے؟ دجال کے لیے, دجال کے لیے جناب. کیونکہ اب تو علم تو ہم سے ختم ہو گیا, تحقیق بھی ختم ہو گئی, اور جو ہم یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نا, یقین کریں کہ جو شخص بیٹھ کر نا بغیر دلیل کے باتیں کر رہا ہوتا ہے نا, اور نئی نئی باتیں کر رہا ہوتا ہے, ہم سمجھیں یہ عالم ہے, یار یہ بولنے میں یہ اسکالر ہے. ایک تو لفظ اسکالر ایسا استعمال ہوا ہے کہ یار وہ بہت بڑا اسکالر ہے, نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی سند ہے, بے سند باتیں پیش کیے جا رہا ہے, اور بس اپنی منطقیں جھاڑ رہا ہے, عقلی دلائل پیش کر رہا ہے, سائنس کو درمیان میں لے کر آ جاتا ہے. ساتھ یقین کر لیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں واقعی نجات مل جائے, اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اور یہ دیکھیں فتنوں کا دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہی ہو رہا ہے. ایسے دعائیں ہیں بغیر سند کے بلا رہے ہیں جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر, اور کیا الفاظ ہیں کہ من اجبہا, جس شخص نے ان کو قبول کر لیا جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. چونکہ جب علم سے ہم کورے, علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں, علماء سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, ہم تو ہر چیز کو قبول کر لیں گے, ہر چیز کو مان لیں گے, ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. اور یقین کریں, میں انشاءاللہ آخری بات کر ختم کر رہا ہوں کہ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے, کہ دیکھیں ایسے فتنے کہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم فتنے میں مبتلا ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے. چلے میں ایک عام سی بات بتاتا ہوں, اس معاشرے کی اس میں بھی آپ سب شامل ہیں. اس وقت ایک نوجوان نسل ایک خوبصورتی کا فتنہ ہے, خوبصورتی کا فتنہ. ہر بندہ خوبصورت بننا چاہتا ہے. اس کا سب سے بڑا پتہ کیا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے, یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرتا ہے.
اگر ایک شخص ہے اس کا رنگ گورا نہیں ہے, اس نے اپنے اس خوبصورت اپنے آپ کو گورا کر لیا, تو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیا نا. لا تبدیل خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو تبدیل مت کرو. اس نے اپنا آپ کو تبدیل کرا لیا. کیا مطلب؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے پسند کر لیا, مجھے اللہ تعالیٰ کی پسند نہیں ہے. غور کریں, اس کو آپ معمولی سمجھتے ہو؟ ذرا غور تو کریں. ہم لوگوں ایک ایسی چیز سوار ہے, ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پسند پر ہم خوشی نہیں ہیں. اور یاد رکھیں یہ چیزیں فتنہ ہیں, فتنہ. میں آپ مجھے ایک بات بتائیں, یوسف علیہ السلام کو جیل میں کس چیز نے ڈالا تھا؟ وہ فتنے میں مبتلا ہوا خوبصورتی کی وجہ سے, جیل میں گئے خوبصورتی کی وجہ سے, اور اگر وہاں سے نکلے کامیاب ہوئے تو علم کی وجہ سے. آپ مجھے بتائیں کہ جیل میں کیوں گئے تھے وہ یوسف علیہ السلام؟ فتنے میں کیوں پڑے تھے؟ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے. لیکن وہاں سے نکلے, جب بادشاہ نے خواب دیکھا, خواب کا علم کس کے پاس تھا؟ یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. پھر وزیر خزانہ بنے, کیوں بنے؟ کہ امین علیم, یعنی کہ میں امین بھی ہوں, علم ہے مجھے, اس چیز کا علم ہے. تو ان کو یہ مقام مرتبہ کس نے دیا تھا؟ خوبصورتی نے برباد کیا, امانت داری نے, علم نے رفعتیں دی, بلندی دی جو نا. تو آپ غور کریں, یقین کریں, اس کا اور بھی فتنہ ہے. جب انسان خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کوئی میری تعریف کرے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں دیکھیں, وہ اپنے گھر میں کبھی خوبصورتی نہیں بنتا, جب گھر سے باہر نکلتا ہے. مرد بھی ایسے ہو گئے ہیں, میں یہ مرد بھی ہیں, وہ بھی بیوٹی پارلر جاتے ہیں. یعنی کہ جب تک کوئی میری تعریف نہیں کرے گا کیا فائدہ خوبصورتی کا؟ تو گویا کہ خود پسندی اس کے اندر آتی ہے, اور آپ سب نے خود پسندی سے ختم کیا جو ہے. یعنی کہ وہ اس بات کی خواہش مند رکھتا ہے کہ میری تعریف کی جائے, لوگ میری تعریف کریں, اور پھر اسی سے بے پردگی پیدا ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ چوٹی کا فتنہ ہے. ہمارے ہاں فتنہ مانا جاتا ہے اس کو, یعنی گویا کہ ہم فتنے میں داخل ہو گئے, فتنہ سرایت کر گیا, لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. یہ تم نے ایک مثال دی ہے, کتنے فتنے سے ہم انوالو ہیں مکمل طور پر, لیکن احساس نہیں ہے. یاد رکھیں, ایک مسلمان, اس کا یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے آخرت کے لیے. اس کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہاں کامیاب ہو جائے اور اس کو جنت مل جائے, وہ جہنم سے بچ جائے. یہی کامیابی ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جس شخص کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا گیا, جنت مل گئی, فقد فاز. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. سمجھ لو یہ دنیا کی جو کامیابی ہے دھوکہ ہے. دنیا کی کامیابی رفعتیں ہم حاصل کر لیں, کچھ بھی ہم پہنچ جائیں, لیکن دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی سلیبس ہے تو قرآن کریم ہے. آج یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. میرا بیٹا ڈاکٹر, میرا بیٹا انجینئر, میرے بیٹے نے بی فارمیسی, ڈی فارمیسی, بڑے فخر سے بتاتے ہیں. اور اللہ کی قسم, جس کے پاس سب سے چوٹی کا علم ہے, وہی الہی کا علم, نافع علم ہے, اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو یہ مت سمجھیے گا یہ توہین ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی, اس صاحب کتاب کی, اس مالک کس نے کتاب بھیجی ہے. ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں میرا بیٹا یہ ہے, میرا بیٹا یہ, میری بیٹی یہ کر گئی. اور جس کے پاس سب سے کائنات میں چوٹی کا علم, نافع علم موجود ہے, وہ بیچارہ بتاتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتا ہے, اس کو کسی خاطر نہیں لایا جاتا. تو اب ایمانداری کے ساتھ بتائیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اسی کی توہین کر؟ نہیں, اللہ کی قسم اس علم کی توہین کر رہے ہیں جس کو آپ نے گھٹیا جانا ہے, اس کی, اس لیے آپ توہین کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب قرآن ہے, جس نے قرآن دیا, اور پھر جس نے نازل کیا, تو جب آپ اس کی حیثیت نہیں ہے تو تھرڈ کلاس ہو گئے نا. دیکھیں جو بدترین چیز ہمیں دیتا ہے,
جو بری چیز ہوتی ہے اس کو ہم خاطر میں نہ لائیں تو چیز بری، اس کا دینے والا برا، اس کا بنانے والا برا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یقین کریں ہم اتنے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اتنے فتنے میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اس علم نافع سے مزین کر لیں اپنے دلوں کو. میرے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.